فزکس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہر حرکت کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اور اس کائنات میں حرکت ہو رہی ہے تو اس کی بھی ایک ابتدا ہے، اور ہر حرکت کے لیے محرک یعنی حرکت دینے والا ضروری ہے۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم نے الحاد کورس شروع کیا ہوا تھا، رد الحاد کے بارے میں کل ہم نے پہلا سبق پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خدا کی تعریف ذہن نشین ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے اشکالات جو ملحدین اٹھاتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور بطور نمونہ کے ہم نے جو بالکل معروف اور مشہور اعتراضات تھے اس تعریف پر فٹ کرنے کی کوشش کی، جس سے سب اعتراضات جو ہے خود بخود ختم ہو گئے۔ آج دوسرا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے خدا کا وجود۔ ہمارا عقیدہ ہے خدا موجود ہے، اور ملحدین کا کہنا یہ ہے کہ خدا کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ اس پر کون سی دلائل ہیں جسے ہم استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے؟ ویسے اللہ کا وجود ہے یہ تو فطری بات ہے، ہر ذی عقل اور ذی شعور بندہ کسی نہ کسی قوت کو، فطری قوت کو مانتا ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے عقلوں پر پردہ ہے، اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں کہ اگر چھوٹی سی گاڑی وہ بھی بغیر قوت کے اور بغیر پیچھے کسی بندے کے وہ چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام کس طرح خود چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال کئی قسم کی دلائل سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کے وجود پر فطری دلیل سے استدلال کرتے ہیں، کبھی تخلیقی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، تربیتی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، حرکتی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، ارتقائی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، شعوری دلائل سے استدلال کرتے ہیں، حدوثی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، امکانی دلائل کبھی دے دیتے ہیں، ذاتی دلیل دیتے ہیں، امیدی دلیل دیتے ہیں، لسانی دلیل دیتے ہیں، مرکبی دلیل دیتے ہیں، اخلاقی دلیل دیتے ہیں، قرآنی دلیل دیتے ہیں، منطقی دلیل دیتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ ہم 15 دلائل، کم از کم 15 دلائل ایسے ہیں جس کی مختلف نوعیتیں ہیں، ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے۔ اب آتے ہیں پہلی دلیل کی طرف۔ کچھ دلائل آج سمجھیں گے، کچھ کل سمجھیں گے، اور کچھ جو ہے آئندہ کل سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی دلیل جو ہم اللہ رب العزت کے وجود پر دیتے ہیں وہ ہے فطری دلیل، یعنی ہر انسان کی فطرت میں خدا کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ دنیا کائنات کے قوانین چلا رہے ہیں تو وہ بھی خدا کو قوانین کائنات کی شکل میں تسلیم کر رہا ہے۔ یہی فطرت خود گواہی دے رہی ہے کہ خدا موجود ہے، جو کہ خدا کی موجودگی پر پکی ٹکی دلیل ہے۔ چاہے خدا کو کوئی بھی نام دے، فطرت کا نام دے، کچھ قوانین کا نام دے، جو بھی ہے یہ فطری دلیل ہے، اور انسان کے ذہن میں، انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی قوت ہے یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، چاہے وہ خدا کا نام دے، چاہے وہ قوانین کا نام دے، فطرت کے قوانین کا نام دے، لیکن یہ فطری دلیل ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خدا کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ دوسری دلیل تخلیقی دلیل۔ ہر تخلیق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کائنات اگر بگ بینگ سے تخلیق ہوئی ہے تو اس کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، اور وہ خالق خدا ہے۔ جس طریقے سے بھی لوگ
اس کو مخلوق مانتے ہیں کائنات کو، تو ظاہری بات ہے ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، اس سے یہ مدعا ثابت ہوا کہ دیکھو خدا موجود ہے، اگر یہ مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق اللہ ہی ہے۔ تیسری دلیل دیکھو قوانین کائنات میں ترتیب ہے، ترتیب حکمت کی نشانی ہوتی ہے اور حکمت بغیر حکیم کی نہیں ہو سکتی، لہذا اس کائنات کی ترتیب ایک حکیم ذات خدا کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اس کائنات کو مرتب کرنا یہ بغیر مرتب کے نہیں ہو سکتا، اس کائنات کو ترتیب دینا بغیر ترتیب دینے والے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس کائنات کو جو ترتیب دی گئی ہے یہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کا مرتب ہونا اس بات کی پکی ٹکی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ چوتھی دلیل حرکتی دلیل فزکس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہر حرکت کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اور اس کائنات میں حرکت ہو رہی ہے تو اس کی بھی ایک ابتدا ہے، اور ہر حرکت کے لیے محرک یعنی حرکت دینے والا ضروری ہے، اور کائنات کو حرکت دینے والے اگر کوئی بندہ جو بھی بندہ ہے وہ کوئی محرک مانے گا، اور وہ محرک یعنی حرکت دینے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ چند دلائل آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے کو آگے لے کے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے وجود پر سائنسی، تکنیکی، عقلی، منطقی سب دلائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دینی متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔